السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم اور بابرکت رات ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اس رات کے فضائل تو بہت سارے ہیں، لیکن سب سے بڑی فضیلت اس رات کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی کثرت سے مغفرت فرماتے ہیں۔ اس رات کو کہا جاتا ہے شب برأت یا لیلۃ البراءت۔ عام طور پر جو ناواقف لوگ ہوتے ہیں اسے بارات سے تعبیر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ گویا یہ بارات کی رات ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ برأت کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بہت سارے بندوں کو جہنم کے عذاب سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب برات میں اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر، ان کے بدن کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کے آگ سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بکریوں کے بدن پر کتنے زیادہ بال ہوتے ہیں، اتنی کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنے ان بندوں میں شامل فرما جن کی اس رات میں آپ نے مغفرت متعین کی ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز لگائی جاتی ہے کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، کوئی ہے رزق طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی دوں، کوئی ہے دعائیں مانگنے والا کہ میں اس کی دعاؤں کو قبول کروں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات مانگنے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب روئے، خوب گڑ گڑائے۔ اگر ہماری دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو بہت بڑی بات ہے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ یقیناً ہماری دعا قبول ہوں گی۔ اور سب سے بڑی دعا جو ہے وہ ہماری ہونی چاہیے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا، کیونکہ یہی مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ اس رات کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں، دعاؤں میں گزاریں، اور اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں اس رات کو فضول کاموں میں برباد کر دوں گا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شب برات ہو یا شب قدر ہو، کتنی بھی قیمتی رات ہو، وہ 2-4 رکعت نوافل پڑھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں پوری رات فضول باتوں میں، گٹکا کھانے میں، گلیوں میں شور مچانے میں، فضول کاموں کے اندر اپنی پوری رات بسر کر دیتے ہیں۔ تو اس میں ثواب تو ان کو ہرگز نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا، اور جتنی عظیم رات ہے، جتنی بڑی رات ہے، گناہ بھی اتنا ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، لیکن اگر آپ کو اندیشہ ہو کہ میری رات فضول کاموں میں گزریں گی تو بہتر یہ ہے کہ آپ عشاء کی نماز پڑھ لیں، سنتیں پڑھ لیں، نفلیں پڑھ لیں، جتنی دعا مانگنا ہے مانگ لے، جتنی عبادت ہو سکتی ہے کر لے حسب توفیق، اور پھر رات کو ضائع کرنے کی بجائے آرام کر لے۔ پھر اخیر شب میں تہجد میں اٹھ جائیں، تہجد میں اٹھ کر، تہجد کا وقت بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرے، خوب اللہ تعالیٰ سے مانگے، اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات بھر جاگے اور فجر کی نماز چھوٹ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں شب برات ہی کے موقع پر کہ عشاء میں کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہی فجر میں دیکھ لو کتنے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو رات بھر جاگتے ہیں، لیکن جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت آتا ہے گھر جا کر سو جاتے ہیں۔ گویا کہ ان کے نزدیک رات میں جاگنا، تفریح کرنا یہ زیادہ افضل ہے فجر کی نماز پڑھنے سے۔ حالانکہ شب برات میں جاگنا یہ کوئی واجب نہیں ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے، لیکن فجر کی جو نماز ہے وہ فرض ہے، اس کی اہمیت ہماری نظر میں زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ان تمام باتوں کا دھیان رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو ہماری مغفرت کی رات بنائے، اور اس رات کو ہمارے حق میں خیر کی اور فضیلت والی رات بنائے۔